اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والتسلیم فرماتے ہیں انسان کے 3 دوست ہوتے ہیں، 3 دوست، اور 3 دوستوں کا حال یہ ہوتا ہے کہ اللہ اکبر 3 دوست ہوتے ہیں۔ ایک وہ ہے سب سے پہلے وہ ساتھ چھوڑتا ہے، 3 دوستوں میں سب سے پہلے جو ساتھ چھوڑتا ہے سب سے پہلے، پھر دوسرا دوست ہے وہ اس کے بعد ساتھ چھوڑتا ہے، اور تیسرا دوست ہے وہ قبر کے اندر تک جاتا ہے۔ اب ہم اپنے نفع اور نقصان کا فرق اور فیصلہ نہیں کر پا رہے۔ وہ 3 دوست کون ہیں جو انسان کے ساتھ ساتھ رہتے پوری زندگی؟ پہلا، سب سے پہلے ساتھ چھوڑنے والا، بولو جو پہلے ساتھ چھوڑ دے اس سے بڑا کوئی بے وفا نہیں۔ اس کے بعد جو ساتھ چھوڑے وہ بھی وفادار نہیں، اور جو قبر کے اندر تک ساتھ جائے اس سے بڑا وفادار کوئی نہیں۔ لیکن انسان ہائر انسان سب سے بڑے بے وفا سے سب سے زیادہ وفا کرتا ہے انسان۔ جو سب سے بڑا بے وفا ہے اس سے سب سے زیادہ وفا کرتا ہے، اور جو سب سے زیادہ با وفا ہے اس سے سب سے زیادہ بے وفائی کرتا ہے انسان۔ وہ 3 دوست کون ہیں؟ آقا علیہ السلام نے فرمایا ایک دوست تمہارا مال ہے، دوسرا دوست تمہارے رشتہ دار ہے، تیسرا دوست تمہارے اعمال ہے۔ پہلا دوست ادھر آنکھ بند ہوئی، آنکھ ادھر بند ہوئی، شریعت کا قانون آ گیا مال تیرا نہیں وارث ہوگا، ساتھ چھوڑ دیا، تجوری کا تجوری میں رہا، بینک کا بینک میں رہا، زمین کے جو جائیداد کے پرچے تھے نام آپ کا ہے، ملکیت آپ کی نہ رہی، بیٹوں کی ہو گئی، بیٹیوں کی ہو گئی، رشتہ داروں کی ہو گئی۔ موت کے بعد سب سے پہلے جس نے ساتھ چھوڑا وہ مال تھا، اور ہم نے اللہ کے لیے، ہم نے مال کے لیے جس اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب چھوڑا یہ مال ہی تو تھا، رسول اللہ کی نافرمانی کی یہ مال ہی تو تھا، اور اس نے سب سے پہلے ہمیں چھوڑ دیا۔ پھر آقا فرماتے رشتہ دار قبر تک جاتے ہیں واپس لوٹ آتے ہیں، انہوں نے بھی ساتھ چھوڑا۔ جسے اعمال کہتے ہیں وہ قبر کے اندر تک جاتے ہیں، لیکن ہم نے آج اعمال کو چھوڑ دیا۔ مال کے لیے رات دن دوڑ دھوپ ہے، مال کے لیے رات رات بھر جگ بھی سکتے ہیں، مال کے لیے صبح کو اٹھ بھی سکتے ہیں، مال کے لیے کسی سے رشتہ داری توڑ بھی سکتے ہیں، مال کے لیے اللہ اکبر باپ بیٹا ایک دوسرے کے ساتھ جھگڑا بھی کر سکتا ہے، لیکن اعمال کی کوئی فکر نہیں۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور اپنے خاندان کے لوگوں سے فرمایا، اللہ اکبر کسی ایرے غیرے سے نہیں، اپنے خاندان کے لوگوں سے ارشاد فرمایا عمل کرو عمل کرو عمل کرو، اس لیے کہ جس کو عمل نے پیچھے کر دیا اس کو نسب آگے نہیں کر سکتا۔ اے بنو ہاشم کہیں قیامت کے دن ایسا نہ ہو کہ لوگ عمل لے کر کے آئیں اور تم صرف نسب لے کر کے آؤ، اس لیے کہ جس کو عمل پیچھے کر دے گا اس کو نسب کبھی آگے نہیں کر سکتا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عمل کی بات کی اپنے خاندان والوں سے، لیکن مصطفیٰ جان رحمت کے فرمان کا اثر انہوں نے کیا لیا؟ پھر بنو ہاشم اور اہل بیت کی شان یہ ہوئی کہ ہر دور میں ان سے بڑا عمل کرنے والا دنیا کی آنکھوں نے دیکھا ہی نہیں۔